اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل کا اصل نام عمر ابن ہشام اور کنیت ابو الحکم تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابو جہل کو یہ نام اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے علم و حکمت کا بادشاہ۔ وہ کئی گھنٹے بڑی لمبی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا، شاعری بھی خوب جانتا تھا اور اپنے دور میں خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ میلے اور محفلیں کروایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے لمبی مسافتیں طے کر کے اس کی تقریریں سننے آیا کرتے تھے۔ ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک سیدھے سادے دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا کہ صاحب اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں، مگر آپ وعدہ کریں کہ سچ بولیں گے اور میرے سوال کے جواب میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ جواب میں ابو جہل نے دیہاتی سے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں میں کتنی پاک اور متبرک جگہ بیٹھا ہوں، اس جگہ بھلا کون جھوٹ بول سکتا ہے، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ دیہاتی نے کہا اے ابو الحکم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیہاتی کی زبان سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تلملا اٹھا اور اس سے کہنے لگا او ظالم، اس پاک جگہ تم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس کے جواب میں دیہاتی نے کہا کہ میں نے اسی لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانگی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر عیاں ہو گئے اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ دیہاتی سے کہا سن، آسمانوں کے رب کی قسم، اس نیلی چھت کے نیچے اور اللہ کی اس زمین پر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ وہ خود بھی سچا، اس کی نبوت بھی سچی، اس کا دین بھی سچا ہے، اور چشم فلک نے اس جیسا صادق اور امین آج تک نہیں دیکھا۔ دیہاتی نے حیران ہو کر کہا جناب اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ چل کر ان کی بیعت کر لی جائے اور جو دعوت وہ دے رہے ہیں اسے قبول کر لیا جائے۔ جس کے جواب میں ابو الحکم نے وہ بات کہی جس نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ کہنے لگا تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کر دیکھو، وہاں تو عالم یہ ہے کہ کئی دن پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے کپڑوں سے مل لیتے ہیں اور ان کا پسینہ بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی محفل میں آقا و غلام کی بھی کوئی تمیز نہیں، سب برابر سمجھے جاتے ہیں، جبکہ تم کو معلوم ہے میں قریش کا ایک مانا اور جانا ہوا سردار ہوں۔ لوگ میری قدم بوسی کرنے کے لیے طول و عرض سے میرے آستانے پر حاضری دینے آتے ہیں، اپنا مال و متاع نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرأت نہیں کرتا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں یہ جاہ و حشمت، یہ شان و شوکت قربان کر کے ان کے قدموں میں جا بیٹھوں؟ یہ وہ جواب تھا جو ابو جہل کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جسے اسلام جہالت کا نام دیتا ہے کہ دوسرے کی بات کو سننے سے ہی یکسر انکار کر دینا چاہیے، اس کا دعویٰ اور دلیل کتنے ہی وزندار اور حقیقت پسندانہ کیوں نہ ہوں۔ عمر ابن ہشام کو ابو جہل یوں ہی نہیں کہا گیا، بلکہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا، بڑی تیز بارش اور آندھی و طوفان تھا، ابو جہل کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنے خراب موسم میں میرے دروازے تک آنے والا جو بھی سوال کرے گا تو مجھے لات و عزا کی قسم میں انکار نہیں کروں گا۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ کائنات انسانی کا سب سے شریف اور سچا انسان، جس کی چوکھٹ پہ فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں،
اپنے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا علم لیے کھڑا ہے اور اپنے معصوم لبوں سے دلیل اور منطق کے انمول موتی بکھیر رہا ہے، مگر ابن ہشام کی جہالت اور بدبختی کی انتہا دیکھیے۔ اس نے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، جس کی قسمیں رب کائنات اپنی لاریب کتاب میں کھا رہا ہے، سننے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے غفلت کے پردوں سے ڈھکے کانوں میں ناپاک انگلیاں ڈال لیں، اور بیوی نے جب اسے اس کی قسم یاد دلائی تو اس کے جواب میں بھی اس نے وہی بات دہرائی کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا۔ آخر مجھ میں کمی ہی کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے جہالت کا کہ دوسرے کی بات کو سننے سے ہی انکار کر دینا اور اپنی ہر بات کو سچ تصور کر لینا، اور اگر کوئی دلیل مانگنے کی غلطی کر بیٹھے تو تشدد اور جبر پر اتر آنا۔ یہ رویہ عدم برداشت اور غصے کو جنم دیتا ہے جو جہالت کا اصل مفہوم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی تو میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عیسائی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ موجود ہیں؟ چنانچہ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس عیسائی نے کہا کہ ابو جہل بن ہشام نے میرا مال زبردستی چھین لیا ہے۔ حضور نبی کرامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو جہل کے کلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا اس پر کہیں شاک نہ گزرے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری گزارش کو نہ سنا اور ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ اچانک دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف پیغام بھیج دیتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اس عیسائی کا جو مال لیا ہے تو اس کا وہ مال فوراً واپس کر۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کے لیے تشریف فرما ہوئے؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے تب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات کو طویل نہ کرو اور تم اس عیسائی کا مال اس کو واپس کرو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا کہ اس عیسائی کا جتنا مال تو نے لیا ہے جلدی سے اس کو نکال کر اس کے حوالے کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تیرا مال تجھ کو مل گیا ہے؟ عیسائی نے کہا، ہاں، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ وہ ٹوکری جلدی سے نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخرکار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا کہ باخدا تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی خاطرداری کی ہے۔
ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی باتیں نہ کرتی۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا کہ میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر 2 شیر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ جب بھی میں ارادہ کرتا کہ کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں مجھے پھاڑ کھاتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عیسائی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا تو اس نے زبان حال سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلام کو قبول کرنا ایک مظلوم کی مدد کرنے کی برکت سے ہوا۔ محترم ناظرین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام کمنٹ باکس میں ایک بار ضرور ٹائپ کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں، اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔